السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ہم تو صلاۃ کے بعد شرکائے جلوس عید میلاد النبی آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بارگاہ نسلی میں دعا ہو کہ آپ کا آنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج میں اور آپ لکھاں سونے بڑھ بڑھ بیدے دے کوئی خاکے پاجے اپنے آج مغرب اپنی بدخصلتی اور خسیس الفطرتی کا مظاہرہ کر رہا ہے، دوسری جانب آج کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر سے مہک رہا ہے اور کائنات کے ہر کونے میں ہر گوشے میں حضور کے نام کا چراغ ہے اور یہ چراغ کبھی بھی مدہم نہیں ہوگا، یہ ذکر کبھی بھی کم نہیں ہوگا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سایہ اللہ نے محبوب کے سر انور پہ رکھا ہے اور جس کا ذکر خدا بلند کرے وہ ذکر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تو عقیدتوں کے چراغ چلتے رہیں گے، محبتوں کی خوشبو پھیلتی رہے گی، اہل ایمان حضور کے نام کا چراغ کرتے رہیں گے۔ کروڑوں انسان آج ہاتھوں میں جھنڈے لے کر عقیدتوں کے کشکول اٹھائے، چوکوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں، مسجدوں میں، چوراہوں میں، اپنے گھروں میں خواتین پردہ نشین بیٹھ کے سونے محمد پہ درود پڑھ رہے ہیں۔ آسمان سے بھی درود پڑھ رہا ہے اور زمین سے بھی حضور کی بارگاہ میں درود پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آقا کریم کی عظمتوں کے پھولے حضور کی عظمتوں کے علم لہراتے رہیں گے اور رفعت کے چراغ روشن رہیں گے۔ یہ بدخصلت جنہوں نے اپنی خباثت کا اظہار کیا، یہ اگر اپنے پیغمبر کی تعلیمات ہی دیکھ لیتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو بٹھا کے کہتے ہیں مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں جا رہا ہوں میرے بعد اب وہی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ ایک حواری اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حیرت سے سوال کرتا ہے۔ تو سنو سنو میرے حضور کیا جواب دیتے ہیں، آپ کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں، آپ کی آنکھوں میں سکون اتنے لگے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا لوگوں اب کے بعد اب نگاہ جو جس کا نام احمد ہوگا، تو ایک حواری کہتا ہے جو آپ کے بعد آئے گا جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو حضرت عیسیٰ نے کہا میاں افضل ہونے کی بات کر عظمتوں کا حامل ہوگا، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدمے کی بات ہے، یہ بخت کی بات ہے۔ وہ جس کے ذکر پر تابوت نغمہ سکھائی، وہ جس کے نام پر دل و یحییٰ میں رہ گئے، ارماں جس کی زیارت میں لب عیسیٰ پہ آئے باز، جس کی شان رحمت کے جو بنتے روشنی پر دیدائی، جسے یوسف نے اپنی حسن کی لہرت آیا، مدانم آنگلے خندہ چرند و گودارت کہ مرے ہر چمکے آرزوئے ادارت، گھر گھر میں چراغے میرے حضور کے نام کا، گلی گلی میں پھیرے میرے حضور کے نام پہ، میرے امام بولے فرش کے تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طوفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ آج عقیدتوں کے کشکول سکتے آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو آپ وہی جواب دیں گے جو بنو نجار کی بچیوں نے دیا۔ جب حضور مدینہ میں داخل ہوئے تو عقیدتوں کا ہجوم ایک جلوس بن گیا اور بچیاں تک بجاتی اور حضور کی جانب اشارے کر کر کے گیت گاتی۔ مرغب اسلام حفیظ جالندری وہ نقشہ کیا، اللہ اکبر کیا کمال اس نے گفتگو کی کہ کہتے ہیں کہ کہیں معصوم ننھی بچیاں دف بجاتی
رسول پاک کی جانب اشارے کرتے گاتی اور کہتی کیا گئی، ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے۔ آپ کو اگر پوچھے کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں، یہ عقیدتوں کا ہجوم کیسا ہے، یہ چہروں پہ چمک کیسی ہے، ہاتھوں میں جھنڈے کیوں اٹھائے یہاں وہ، تو آپ سب یہی دیں گے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ وہ کیا رنگ تھے، کیا جمال تھا، صدیوں گزر گئی، لیکن وہ تسلسل آج بھی باقی ہے۔ عقیدتوں کے پھیلے ہوئے رنگ اور محبتوں کا نور چندرا رہا، یہ مٹ گئے، ان کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا، ان خاکے تراشنے والوں کے نسلیں برباد ہو جائیں گی، لیکن میرے محمد ربی کا نام کل بھی اونچا تھا اور کل بھی اونچا رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے تو انہی کے نام کا چڑھانا ہوگا، صدیوں سے انہی کے نام میں کھلے ہیں، اور آنے والا دور اور آنے والا کل بھی میرے حضور کا ہے۔ یہ خاشاک بن جائیں گے، یہ گرد بن کے بیٹھ جائیں گے پانیوں کی تہوں میں، ان کا وجود تحلیل ہو جائے گا، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، ان کی ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور میرے محمد عربی کے گنبد خضرا کا رنگ چمکتا رہے گا، میرے حضور کا نام اونچا رہے گا، حضور کے نام میں پھریرے لہراتے رہیں گے، اور عقیدت والے حضور کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرتے رہیں گے۔ ہمارے ماں باپ بھی حضور کے نام پہ قربان تھے، اور آج ہم بھی حضور کے نام پہ قربان ہیں، اور کل ہماری نسلیں بھی حضور کے نام پہ قربان ہیں۔ اس لیے کہ حضور کے نام پہ قربانی دیں گے، ہمیں قرار باطن نصیب ہوتا ہے، اور ہزار جانے بھی ہو بھار کر کے خود بھی سمجھتے ہیں کہ حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو میری اور آپ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک لمحہ اور ایک ایک سانس حضور کے قدموں میں نچھاور ہونے کے لیے ہے۔ آج کا یہ اجتماع اپنی عقیدتوں کا خراج بارگاہ خالق مآب پہ پیش کرتا ہے، اور محبتوں کی خیرات پیش کرتا ہے، اور عرض گزار ہوتا ہے، آقا ہمارے اس عشق کو، ہماری محبت کو قبول کر لیجئے، ہماری نسلیں بھی آپ کی غلام رہیں گی، ہمارے آنے والی نسلیں بھی آپ کی دہلیز کی نوکر رہیں گی، اور آپ کی دہلیز نشین رہیں گی، اور ہم اپنی زندگی کا ایک ایک سانس آپ کی خاطر، آپ کے لیے وقف کرتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ مل کے ایک نعرہ لگا دیجیے گا، اور نعرہ بجلیوں کے کڑکتے ماحول میں ہونا چاہیے، نعرہ لگے تو وہ نعرے کے مفہوم کے ساتھ لگے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہم عظمت رسول کے، ہم عظمت رسول کے، ہم عظمت رسول کے، ہم عظمت رسول کے، محمد سے وفا کرنے کو ہم یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قدم کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
چل کے تیز چل گیا مہربانی کریں Yeah.